وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى
الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والأخير والناس سورة القرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن تدبر و عمل جز تبارک اللہ جی کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. سورۃ القلم کی ہم تفسیر سن رہے ہیں اور اس کی آیات پہ مزید تدبر بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کتنی باتیں ہم نے ایسی سیکھیں پچھلی 2 کلاسز میں جو ہم نے شاید پہلے جب تدبر نہیں کیا تھا تو وہ باتیں ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آئی تھیں. امید ہے آپ سب نے بھی ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کے اور اس پہ عمل کی کوشش شروع کر دی ہوگی. آج انشاءاللہ ہم استاذہ محترمہ سب سے پہلے آیات 5 سے 16 تک کی آیات کی جو تفسیر تھی اس کا ریویو کریں گی, اس کی دہرائی ہوگی, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں جو ہم نے پچھلی کلاس میں سنی تھی وہ ریفریش ہو جائیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کو آگے بڑھائیں گے. آیات 17 سے 33 تک کا لفظی ترجمہ استاذہ محترمہ ہمیں کہلوائیں گی اور اس کے بعد پھر ان آیات کی ہم تفسیر بھی سنیں گے. تو شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة
وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نون والقلم وما یسطرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کی قسم اور جو قلم لکھتے ہیں ان چیزوں کی قسم کھائی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور اس قسم سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک آپ کے لیے ضرور ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ لامتناہی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور مجنون ہونے کی بجائے آپ یقیناً اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بس ضرور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھیں گے، یعنی آپ بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں، یعنی انتظار کریں. کس بات کا؟ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے. یعنی یہاں پر یہ کہنے کی بجائے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونَ، کہ تم میں سے مجنون کون ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو الزام دیا تھا کہ آپ مجنون ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت آنے دو، یہ خود پتہ چل جائے گا کہ اصل میں فتنے میں کون مبتلا ہوا اور کس کا امتحان ہوا اور کون اصل میں، یعنی بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ کون جنون میں مبتلا ہوا اور کس نے زیادتی کی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا. وهو اعلم بالمہتدین. اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک داعی ہوتا ہے، دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، اخلاق کی بلندی پر فائز ہوتا ہے، اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، اجر کی توقع رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے. فَسَتُبْصِرُ. انتظار کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی سچائی خود ثابت ہو جائے گی اور لوگ پہچان لیں گے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اصل میں آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان جب دیکھتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، یا نعمت کا بھی ذکر ہے نا، اور یہ نعمت نبوت تھی، نعمت ہدایت تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو جو لوگ اس سے حسد رکھتے ہیں وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، گلے کی پھانس بن جاتی ہے وہ نعمت ان کے لیے، جسے نہ وہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. انکار کریں تو ان کے حق میں اچھا نہیں، اور اگر اقرار کریں تو وہ ماننا نہیں چاہتے. ان کے نفس اور ان کا اندر جو ہے یا ان کی خواہشات جو ہیں وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرنے دیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دراصل اہل مکہ ایک فتنے میں پڑ گئے تھے. یعنی آپ کے اوپر تو امتحان تھا ہی، آپ کو تو صبر کرنا پڑ ہی رہا تھا، لیکن ان کی بھی آزمائش کچھ کم نہیں تھی کہ اب یہ کس طرف جاتے ہیں، حق کو اختیار کرتے ہیں یا باطل کی طرف جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ ان ربک هو عالم. اصل میزان کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے. اور اس میں دراصل ہر داعی کے لیے، ہر دین کی طرف بلانے والے کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں لوگوں کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جس راستے پر چلے جا رہے ہیں وہ رب کی نگاہ میں بھی قابل قدر ہے یا نہیں ہے. فلا تطع المکذبین. آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں. یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ
ان کی طرف راغب ہو جائے، جو وہ چاہتے ہیں آپ اس کے مطابق کام کریں. جیسے انہوں نے آپ کو پیشکشیں بھی کی تھی کہ سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیتے، جتنا مال چاہتے ہیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے، یہ کام چھوڑ دیں. تو اس پر بتایا گیا کہ نہیں، ان کی بات نہیں ماننی، انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے. اس میں پھر ایک سبق ہے کہ جو لوگ حق کو جھٹلائیں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کا انکار کریں، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. یعنی انسان کو اپنے سامنے ایک میزان، ایک کرائیٹیریا رکھنا چاہیے کہ مجھے کس کی بات سننی ہے اور کس کی نہیں سننی، کس کو فالو کرنا ہے، کس کو فالو نہیں کرنا، کس کی طرف جانا ہے اور کس کی طرف نہیں جانا. تو مکذبین کی بات نہیں ماننی. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، وہ بھی مخالفت میں کمی کر دیں. دیکھیے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، اور اخلاق کی بلندی پر جو شخص فائز ہوتا ہے اس کی خوبیوں میں سے نمبر 1 خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، دوسروں کی رعایت کا جذبہ رکھتا ہے وہ شخص اپنے اندر. لیکن یہاں پر کیا بتا دیا گیا کہ آپ کا اخلاق اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ مکذبین کی بات مانیں یا پھر آپ حق کے معاملے میں یا سچائی کے معاملے میں نرمی دکھائیں یا ڈھیلے پڑیں. نرمی اور مجاملت اور اچھا اخلاق اور دوسرے کا، یعنی کوئی آپ کا مخالف بھی ہو، کوئی آپ سے برا بھی کرے تو اس سے اچھا کرنا، یہ تو اچھا اخلاق ہے. لیکن اگر کوئی شخص اچھے اخلاق کی آڑ میں آپ سے یہ چاہے کہ آپ اس کی غلط بات مان لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بہت دفعہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ ویسے تو بہت اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو اب آپ کا اخلاق کیا ہے، تھوڑی سی ہماری بات مان لیں. یعنی کہ جو بھی وہ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب اس چھوٹی سی بات ہے، مثال کے طور پر شادیوں میں جس قسم کے بعض اوقات ہنگامے ہوتے ہیں ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. نہ جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کا دین آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ آپ قطع رحمی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں جہاں تک یعنی کہ ان کی ضروریات کا تعلق ہے، ان کے ساتھ معاملات کا تعلق ہے، اخلاقیات کا تعلق، وہ ساری اپنی جگہ ہوگی. لیکن اگر وہ کسی غلط چیز کی طرف بلائیں گے تو پھر اس وقت دب جانا، ان کے پریشر میں آ جانا، یہ مداہنت ہوتی ہے. تو مداہنت ہوتی ہے بودھا پن، کہ انسان جو ہے وہ حق لے کر سٹینڈ نہ کر سکے، یعنی حق کے ساتھ جمے نہیں بلکہ حق کے معاملے میں ڈھیلا پڑ جائے. اب میں اس سے زیادہ پھر یہ میری مخالفت کریں گے، پھر میرے مذاق اڑائیں گے، پھر یہ جی بائیکاٹ کر دیں گے. کچھ دنوں پہلے کسی نے مجھ سے کہا کہ میرا بچہ کہتا ہے کہ اگر میں کرسمس پارٹی میں نہیں جاؤں گا تو لوگ مسجد میں بھی نہیں آئیں گے. میں نے کہا اپنے بچے سے پوچھے کہ اب تک آپ کتنے لوگوں کو مسجد لا چکے ہیں ان میں سے. یعنی یہ صرف ایک ہمارا ڈر ہوتا ہے نا، اس کو مداہنت کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ان کی خوشی غم ہر چیز میں شریک ہو، لیکن جہاں وہ یہ کہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، پھر وہاں اطاعت نہیں کی جا سکتی. یعنی یہاں ایک جھوٹی بات میں ساتھ دینا ہے. اور یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نہیں شریک ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ نہیں کیا سے کیا کہا جائے گا، تو اچھے الفاظ میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہیے کہ میرا ریلیجن یا میرا دین جو ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ میرے یہ بلیف کے خلاف ہے یہ چیز. تو دوسرا بھی سمجھ جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس آج کل آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا بہت ٹرینڈ ہو گیا، اور ہم نے بھی اپنے نادانی میں اور کری اپنے بچوں کی، لیکن اب جب سمجھ آ چکی ہے تو اگر جیسے میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کہا ہوا، اور میں نے الحمدللہ 3 سال سے تقریباً یہ ہو گیا کہ کسی کی برتھ ڈے انویٹیشن آتی ہے تو ان کو میں نے بتا دیا کہ میں برتھ ڈیز نہیں جاتی ہوں، سیلیبریٹ مطلب جاتی نہیں ہوں. سیلیبریٹ ایسے ان دا سینس گھر میں بچے اگر کوئی کیک لے آتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی سیلیبریشن کے طور پہ جب ہوتی ہے تو وہاں نہیں. تو اس میں کوئی اس کے پیچھے بھی کچھ مذہبی عقائد اور کچھ ایسی توہمات ہیں کہ جن کی اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں ہے. لیکن جو بھی چیزیں ہیں اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یعنی آپ دوسروں کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہوں، ان کے لیے کوآپریٹو ہوں، یعنی اتنے اچھے ہوں کہ لوگ واقعی مثال دیں آپ کے اخلاق کی. جب آپ اس اخلاق کے مالک ہو جائیں گے نا، اور کہیں پر آپ آ کر کہیں گے کہ یہاں میرا دین اجازت نہیں دیتا، تو پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بد اخلاق ہیں اور آپ کا دین کیا سکھاتا ہے، پھر وہ باتیں ختم ہو جائیں گی.
انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ یہ شخص ویسے تو ہر وقت کام آتا ہے، لیکن اگر ہم کبھی کسی کو منہ نہ دکھائیں اور جب کوئی ایسی بات آئے تو اس وقت ڈٹ جائیں، جن دین کے نام پر ہم ایک عجیب تماشا کھڑا کر دیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے پہلی چیز جو یہاں ہمیں سکھائی گئی ہے وہ خلق عظیم کی پیروی کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے ہمیں، یعنی آپ کی سیرت میں جو بھی آپ کی اخلاقیات میں سے. میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تفسیر میں آپ سن چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آگے آ کے کمپیریزن تھوڑا کرواؤں گی بد اخلاقی کے ساتھ اچھے اخلاق کا، تو کیا چیزیں انسان میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے کام ہم کر جاتے ہیں کہ سارا اخلاق پانی میں بہہ جاتا ہے. تو بد اخلاقیاں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں سے تو کچھ نہیں ہے ہمارے اندر. بد اخلاقی سے پرہیز کریں گے تو کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے، بد اخلاقی سے پرہیز کریں گے تو آپ اچھے اخلاق والے کہلائیں گے. تو آگے بد اخلاقیوں کی بات آ رہی. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ سارے امور جو ہیں یہ بد اخلاقی سے تعلق رکھتے ہیں. دو کردار آمنے سامنے کر دیے گئے، ایک قریش کا جو سردار تھا بنو مخزوم کا ولید بن مغیرہ، اس کی جو صفات یہاں بیان ہوئی، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی. اخلاق عظیم میں سبھی اچھے اخلاق شامل ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی ان کو پہچان جاتا ہے، لیکن یہاں پر خرابیوں کی تفصیل زیادہ ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے کہ کیا کیا چیزیں بد اخلاقی میں شامل ہیں. نمبر 1 فلا توتے، تو آپ بات نہ مانیے. پیچھے بھی ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے، وہ چاہتے ہیں آپ کمزور پڑے تاکہ ان کا بھی معاملہ آسان ہو. دوبارہ فرمایا ولا توتے کل حلاف، کل کوئی بھی، تمام ہر قسم کے، صرف ولید بن مغیرہ نہیں، کوئی بھی ایسی حرکتیں کرے تو اس کی بات بھی نہ مانے. حلاف، حلاف کون ہوتا ہے؟ حلف سے ہے نا، حلف کہتے ہیں قسم کھانے کو، اور حلاف ہوتا ہے فعال کے وزن میں بہت زیادہ قسم کھانے والا، بات بات پہ قسم کھانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانا جو ہے یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا ہمیں تو ہمارے والدین بچپن میں قسم کھانے نہیں دیتے تھے. جو سچا ہوتا ہے نا اس میں بہت کانفیڈینس ہوتا ہے، وہ سچ بولتا ہے اور سچ کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، روب ہوتا ہے. تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جو کہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو اس کو قسمیں کھا کھا کے وہ کمی پوری کرنی پڑتی ہے. تو قسمیں کھانا اور بہت قسمیں کھانا بھی اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، اور خصوصاً لغو قسم کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، قسم سے، یعنی ہمارے ہاں لغو قسم کی قسمیں کون سی؟ قسم سے ایسا نہیں، قسم سے ویسا نہیں. یہ تو قسم سے کا لفظ ہٹا دیں، یعنی اپنی گفتگو کو کانفیڈنس کے ساتھ کریں. تو یہ نہیں کرنا. مہین، مہین کا کیا معنی؟ حقیر. حقیر کس معنی میں؟ مہین جو ہوتا ہے یعنی بہت ہی حقیر اور جس کی کوئی سٹینڈنگ نہ ہو اور بے وقت انسان. کم ظرف، کم ظرف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑے ایشو بنا لیتا ہے، یعنی تھوڑ دلا انسان. آپ اس سے معاملہ کریں، لگتا ہے وہ پہلے ہی فیول بھرا پڑا ہوتا ہے، آپ چھیڑے تو صحیح ایک دم پھٹے گا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو ہلکا انسان ہوتا ہے نا، ہلکا پن، ہلکے پن کو سمجھتے ہیں نا، ہلکے پن کا شکار جو انسان ہوتا ہے، چھوٹی سی بات اس کو بس بھڑکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے کافی ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر اس کی نہ بات میں کوئی وزن ہے اور نہ ہی اس کے معاملات میں. پھر حماز، حماز ہوتا ہے دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا، اس میں تنقید، اس پہ تنقید، اس کی خرابی بیان کر اس کی، یہ بھی نہیں کرنا. یعنی دوسروں کی خرابیوں سے آنکھیں بند کر لینی ہے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا، ہر چیز کا منفی پہلو نہیں ڈھونڈنا. وہ جو کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں کریے، اگر نہیں کر سکتے چھوڑ دیجیے. مشاء بنمیم، چغلیاں کھانا پھرنا. ایک ہوتا ہے گھر بیٹھ کے کسی کی غیبت کرنا، اور ایک ہوتا ہے اٹھ کے جہاں جانا، جس سے ملاقات کو جانا. مشاء یعنی خوب آنے جانے والا نا، یعنی موومنٹ ہے اس کی، بہت لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ایکٹیو ہے.
مشی چال کو کہتے ہیں، چلنے والا. تو بنمیم چغلیاں لے کے چلتا ہے، یعنی جہاں جاتا ہے چغلیاں کو انبار کر دیتا ہے. اور چغلی ہوتی ہے نا جس سے دو دوستوں میں پھوٹ پڑے. تو ایسی بات بھی نہیں کرنی کہ جس سے لوگوں کے درمیان لڑائیاں پڑیں. اور پھر اس میں ایفرٹ بھی یعنی موجود ہے. مشاء کا ضروری معنی نہیں کہ وہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چل کے ہی جائے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ایفرٹ لگانے والا. اب ان کو کہتا ہے نا فلاں شخص اس کام کے لیے بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سڑکوں پہ بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خوب ایفرٹ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دوستوں میں پھوٹ ڈلوانے میں خوب ماہر ہے. مشاء بنمیم جو ہے، ٹھیک ہے. ہماز تو ہمزہ سے ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی جو عیب جوئی کرتا ہے، تانے دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور یعنی لوگوں کی پیٹھ پیچھے برا کرتا ہے اور سامنے بھی کرتا ہے، تانے بھی دیتا ہے. عیب لگانے تانا دینے والے دونوں معنی اس میں آ جاتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو اتنا بد لحاظ ہوتا ہے کہ منہ پہ بھی تانے دینے سے نہیں چکتا. یہ اب سب بد اخلاقی کی باتیں، بد اخلاق اور بدتمیز کہ جس کو دور سے دیکھ کے انسان ڈر جائے کہ یہ اب پھر آ رہا ہے، دیکھیں کیا بولے گا. پھر مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، اچھی باتوں سے روکنے والا. کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے روکتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس سے روکتا ہے، کوئی اور اچھے کام کرنے لگتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کی عیادت کرتا ہے. یعنی جو بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے اس کے آگے بند ماننا کہ یہ نہ کرو. یعنی زبانی بھی، وربلی بھی، اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی، اور اپنے کندھے اچکا کے بھی. یعنی خیر میں ساری نیکیاں شامل ہیں، چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو چاہے حقوق العباد، سب کو رگیت دیتا ہے. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. معتدل، حد سے بڑا ہوا، یعنی اس کا کوئی کام جو ہے وہ اعتدال میں نہیں. ایکسٹریمسٹ، حد سے بڑھنا. غصہ ہے تو حد سے زیادہ، کھانا ہے تو حد سے زیادہ، ناراضگی ہے تو حد سے زیادہ. یعنی ہر معاملے میں بس بگاڑ ہی بگاڑ ہے. یہ ہے مجنون نا، جس کے اندر یہ بد اخلاقیاں ہیں ساری. یہ ہے مفتون. اثیم، حد سے زیادہ گناہگار، فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اتلن کے 10 معنی، انتہا درجے کا اکھڑ اور بد مزاج. ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہونا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے اخلاق میں سے مائنس کر دیں. بعد ذالک ذنیم، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے. یعنی عربوں کے ہاں کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ اس کا کوئی بڑا قبیلہ نہیں ہے، اس کا حسب بھی بڑا نہیں ہے، بیک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی. لیکن یہ ساری بد اخلاقیاں کیوں آئیں؟ ان کان ذا مال و بنین، کیونکہ اس کے مال اور بیٹے تھے. یعنی مال اور بیٹوں پہ اکڑنا، یعنی ان کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. اور اس وجہ سے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، قرآن پر باتیں بنانا، دین پر باتیں بنانا، دین والوں پہ باتیں بنانا، ان کا مذاق اڑانا. اب یہ 2 الگ الگ کردار ہیں. اور مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے، اور خصوصاً داعی کا. ایک ہوتا ہے عام مسلمان، اور ایک ہوتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، دعویٰ کا کام کرتا ہے. اس کے اندر تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہونی چاہیے، ساری مائنس ہو جانی چاہیے. تب جا کے کام ہوگا، تب لوگ آپ پر اعتبار کریں گے، تب لوگ آپ کی طرف کھینچیں گے، تب لوگ آپ کی بات سنیں گے، تب دین پھیلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ان جیسا نہیں ہونا. یعنی اس کی صرف کوالٹی کیا ہے کہ اس کے پاس مال اور اولاد، اور وہ دونوں تو اللہ کی دین ہے. وہ تو اللہ جس کو چاہے دے. کوئی اپنی مرضی سے بیٹے نہیں پیدا کر سکتا، اور کوئی اپنی مرضی سے صرف ملینئر نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص ہوتا. صرف خواہشات کی بنا پر کوئی ہوتا، یا صرف محنت کی بنا پر بھی کوئی ہوتا. تو جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کے پاس مال نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 چیزیں تو اللہ کی دین ہے. اس پر آپ کیوں فخر اور غرور کر رہے ہیں، اور آپ کیوں بد اخلاق اور بد مزاج بن رہے ہیں؟ ان سب باتوں کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنسیہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک کے اوپر داغ لگائیں گے. یعنی سب سے چہرے میں جو عزت کا مقام ہے وہ انسان کی ناک ہی ہے. تو جب اس کی ناک کو بدہ کر دیں گے، اس کو مٹا دیں گے تو بلینڈ ہو جائے گا، تو اس کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی. اس لیے اس کردار کے پیچھے مت جاؤ صرف اس کے مال اور بیٹوں کی وجہ سے، یا اس کے صرف دنیاوی نام اور اس کی شہرت کی وجہ سے. تم اس کو اپنا رول ماڈل نہیں بناؤ. تمہارے لیے بہترین رول ماڈل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کو، کیونکہ ہم سب قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں میں سے ہم کس کردار کے مالک ہیں. اچھے اخلاق کی جو خوبیاں بتائی گئی وہ ہیں، یا پھر یہ بد اخلاقی ہیں.
السلام علیکم. وعلیکم میرا سوال لیکچر میں سے ہے کہ جہاں پورا واقعہ بیان ہوا ہے باغ کا، ان کی اولادوں کا، کہ انہوں نے ارادہ کیا جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، لیکن جو ہم ایک جگہ اور پڑھتے ہیں کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے. گڈ کوشچن. اور جو برا کرتا ہے تو جب تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ کر نہ لے. تو اب آپ دیکھیے انہوں نے ارادہ کیا اور چل دیے، ایکشن شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی انہوں نے جتنا پکا ارادہ کیا اور صبح صبح وہ چل بھی پڑے تھے. تو اگر صرف انسان کی خیال گزرتا ہے، سوچ میں آتا ہے، پکا ارادہ نہیں ہے، ڈاوا ڈول اچھا کروں گا نہیں کروں گا، پھر نہیں کیا تو ٹھیک ہے. لیکن ان کا تو بہت ہی پکا ارادہ تھا اور وہ پھر چل بھی پڑے تھے. تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں، اس لیے. تو اس کا مطلب کہ باغ پھر صبح کے وقت جلا، مطلب رات کو ارادہ کر کے سوئے. طائف ہوتا ہے رات کو پھرنے والا، رات کو ہی جل گیا کیونکہ وہ صبح تیاری کر کے سوئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو تیاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کو اگر فلائی کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیگ پیک کرتے ہیں. اب یہ جو بیگ کی پیکنگ ہے یہ کیا ہے؟ صرف ارادہ ہے؟ نہیں، عمل بھی ہے، عمل شروع ہو گیا، چاہے ابھی پہلا سٹیپ ہی ہوا. تو انہوں نے رات کو ہی آپس میں تیاری کر کے رکھ لی کہ صبح جلدی نکلنا ہے. وہاں صبح نہیں تیاریوں میں ٹائم لگانا، بس نکل پڑنا ہے تاکہ ہم جا کے باغ کاٹ لیں. کہ بنیاد رکھ دی تھی، بنیاد رکھ دی تھی انہوں نے. یعنی انہوں نے درانتیاں وغیرہ جو کچھ سامان کٹائی کا لے کے جانا تھا وہ رات کو ہی تیار کر دیا. السلام علیکم استاذہ. جیسے آپ نے بتایا ابھی دائی کا جو رول ہونا چاہیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے کہ جو دعویٰ ہوا وہ ایکشن کے تھرو ہوا تھا، ناٹ ود دی تلوار اور اینی تھنگ، کہ مطلب کسی کو ڈرا کے یا دھمکا کے نہیں. تو ہمارا ایکشن آج اس جگہ پر اس ملک میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اخلاق اگر بہترین ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا، جی سب سے آگے زیادہ کام کرنے والے ہیں کہ کوئی سنے ہمارا نام تو کہے کہ مسلمان کام پہ رکھ لو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ بنتی ہے. اس کا الٹا ویسے سنائی دیتا ہے کہ اب اس کو مت رکھنا. اسی لیے تو پھر ہماری تقریروں سے صرف دین نہیں پھیلتا. بالکل آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ از ویری امپورٹنٹ. تو ہمیں یہ دونوں چیزیں ہر امپلائی کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہیں اور ہر دائی کے لیے بھی چاہیے، اور ہر طالب علم کے لیے بھی، ہر طالب علم کے لیے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کو اتنا اچھے سے پڑھیں، اتنی محنت کریں اس پر کہ ازبر ہو جائے. السلام علیکم. جب ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے لیے خلق عظیم ایک لفظ استعمال کیا ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں کور ہوتی ہیں. آپ کے فزیکلی ایکشنز، آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی ارادے، آپ کی نیتیں. لیکن جب انہوں نے برائیوں کا ذکر کیا تو ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی. اور ساتھ میں اس کا اخلاق کی برائیوں میں سے یہ سب سے بڑی برائیاں، کیونکہ برائیاں تو اور بھی ہیں اخلاقی، لیکن یہ سب سے بڑی برائیاں ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ خوش اخلاق کہلا نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت میں سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو لے جائے گی وہ اچھا اخلاق. سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں نا کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، جنت میں چلے جائیں، اخلاق اچھا کر لیں. دوسری چیز، رات بھر قیام کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے سے بڑھ کر اجر ہے اس کا جس کا اخلاق اچھا ہے. اتنا زیادہ یعنی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اپنے انجام پر بھی. اجر ان لک لاجرا غیر ممنون، تو یہ اخلاق سے شروع ہوتا ہے، روزہ اور قیام. اور پھر یہ کہ اچھے اخلاق میں نا صبر اور اختلاف کے موقع پر خاموشی اور حسن ظن اور حسن معاملہ. عام حالات میں تو انسان اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہی کسی نے آپ کی بات کاٹی، جو ہی کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیا، پھر آپ کیسے ہوئے، یہ ہے اصل اخلاق. اس کو اس طرح کمپلینٹ کر رہی تھی قلم کے ساتھ جب میں اس کو ملا رہی تھی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس بڑے لیول پہ نہیں ہوتی. جیسے ابھی آپ نے بولا کہ بات کاٹ دینا کسی کی جس طرح، تو اگر ہم اس کو لکھ لیں گھر جا کے اور اس کو ریوائز کرتے رہیں تو یہ ہمیں بہت اچھے ریمائنڈرز دیتی ہے، کیونکہ کبھی ہم ایسے کر جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں. بچے بھی تو تبھی ہماری بات مانتے ہیں جب ہم نرمی سے بات کریں. جیسے چھوٹے بچوں کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں
وہ کسی چیز کو بھی ڈیل کر لیتی ہیں. ڈیفیکلٹ اینڈ اسپیشل نیڈس بچوں کو لائک میرا تجربہ رہا تھا 97 میں, تو وہ مجھے نہیں پتا تھا یہ اسپیشل نیڈز ہیں 2 میری کلاس میں, کیونکہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, ایسا بتاتے نہیں تھے کہ آپ کی کلاس میں ایک اسپیشل نیڈ بھی ہے. مگر وہ بچہ اتنا زیادہ اٹیچ ہو گیا اور سیکھنے لگا کہ اس کی ماں نے کہا آئی ایم گیونگ یو ایکسٹرا منی, اس کو پلیز اپنے گھر بھی لے جاؤ اور 2 گھنٹے کے لیے. اور میں نے کہا نہیں, تو کیونکہ یہ بات ویسے سنتا ہی نہیں ہے اور آپ کی بات گھر پہ بھی کہتا رہتا ہے اور سیکھتا ہے. تو آئی واز فیلنگ لائک جب ایک دائی بھی اتنا نرم ہو اور ایسے ٹیچر بھی ہو تو ضرور وہ سنتے ہیں وہ بات آپ کی, مطلب ان کے دل کو اثر ہوتا ہے. بالکل. جی اساتذہ, میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جیسے خوبیاں رکھی ہیں ایسے برائیاں دونوں ہی رکھی ہیں. اگر ان میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ہماری ہی کمی ہے, تو ہمیں اگر نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اب اس وقت بہت پریکٹس کی ضرورت ہے. جی. بس جو چیز ہمیں پتہ چلتی جائے یہ برائی ہے اس کو نکالیں اور اچھائی کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. میں بس وہ ایک بات کہہ رہی تھی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جابس کا کہ نماز کا موقع نہیں ملتا ہے, تو بس مجھے سب سے یہ کہنا ہے کہ آپ کو موقع ملے گا اگر آپ اس ٹائم کو ایکسٹرا ٹائم دے کے ختم کر دیں گے. کہ بس آپ کی ایک میں نے بات اپنے پلے سے باندھ لی ہے کہ آپ کام کے بن جائیں لوگوں کے, تو آپ کے لیے وہ ہر چیز آپ کو سہولت دیں گے. بس ہم کام بھی نہیں کرتے ہیں, ہم ٹائم بھی پورا نہیں دیتے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا وقت بھی ملے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح کہا. آگے ہے انا بلوناہم, بے شک ہم نے ان کو آزما لیا. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے, یعنی قحط سے آزمائش, مکہ والوں کی بھوک سے آزمائش ہوئی تھی, پھر دوسری آزمائش بدر کے دن ہوئی تھی. تو انا بلوناہم کما بلونا, جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا. اور بلا ایسی آزمائش ہوتی ہے جس میں سختی اور شدت ہوتی. کما بلونا اصحاب الجنہ, باغ والوں کو جیسے ہم نے آزمایا تھا. سورۃ کہف میں بھی باغ والے کا قصہ موجود ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حبشہ کی قوم میں کسی کا باغ تھا. بعض کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا باغ تھا. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک بوڑھے شخص کا باغ تھا جس کے کئی بیٹے تھے, اور وہ باغ کی پیداوار میں سے صرف اتنا رکھتا تھا جو اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہوتا, اور باقی سارے کا سارا صدقہ کر دیتا تھا. تو اس کے بیٹوں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی, وہ اس پر باپ کو ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم اس کے مالک بن گئے تو ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یعنی مطلب کیا تھا کہ ہم اس طرح کا اتنا بڑا بڑا صدقہ خیرات نہیں کریں گے. تو ان کا باپ ان کی بات نہیں مانتا تھا, یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے وہ باغ وراثت میں حاصل کر لیا. تو انہوں نے کہا ہم اپنے اہل و عیال کی وجہ سے فقراء اور مساکین سے زیادہ محتاج ہیں, لہٰذا ہم فقیروں کو نہیں دیں گے, سارا اپنے پاس رکھیں گے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس قسم کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی ملتی ہیں کہ اگر والدین کا بزنس بڑا ہو, صدقہ خیرات کرنے والے ہوں, تو بچے عموماً ناراض ہی رہتے ہیں کہ آپ ہمارے عیش و عشرت کے لیے ہمیں اور کیوں نہیں دے دیتے, سارا دوسروں کو کیوں دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی آزمائش ہو گئی تھی. اذ اقسموا, جب انہوں نے قسمیں کھائیں, سارے بھائیوں نے مل کے قسمیں کھائیں. لیصرمنها, کہ وہ ضرور اس کا پھل کاٹ لیں گے. مصبحین, صبح کے وقت, صبح. ولا یستثنون, اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے, یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. تو حکم کیا, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ, کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہو, کبھی نہ کہو کہ میں یہ ضرور کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو ہوا کیا, فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, تو پھر گیا ان پہ پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سو رہے تھے. یعنی رات کو ابھی سو رہے تھے تو ایک آفت آئی اور باغ کو تباہ کر گئی. من ربک یعنی من امر ربک, تیرے رب کے حکم سے آ گئی, تیرے رب کا فیصلہ تھا, تیرے رب کا عذاب تھا, اور وہ رات کو سوئے پڑے تھے. طائف جو ہے یہ رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور طائف ایک گروپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. طائفہ مراد اس سے عذاب ہی ہے کہ رات کو ایک عذاب آیا اور وہ سارا باغ تباہ کر گیا. وہم نائمون, اور وہ ابھی سو ہی رہے تھے. فاصبحت کالصریم, تو وہ باغ ہو گیا کالصریم, سیاہ راہ کی طرح. سریم کا لفظ جو ہے یہ سرما سے ہے,
کسی تیز دھار آلے سے درختوں کے گچھے وغیرہ کاٹنا. صارم تلوار کو بھی کہتے ہیں. جو مشہور شاعر ہے نا اسلام کے حضرت حسان، وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں لسانی صارم، میری زبان تیز تلوار ہے. تو باغ جو تھا وہ کٹ گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا. کسریم کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے اندھیری رات کی طرح ہو گیا، کاللیل المظلم، یعنی جل کے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کٹی ہوئی کھیتی جس میں کوئی پھل باقی نہ رہے اس کی طرح ہو گیا. اب باغ جلا پڑا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. فتنادوا مصبحین، تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے. ندا کہتے ہیں آواز کو. مصبحین صبح سویرے، صبح صبح وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، اٹھو اٹھو بھائی اٹھو، جلدی کرو، چلو دن چڑھ گیا تو مسکین آ جائیں گے، جلدی جلدی چلتے ہیں. انغدوا علی حرثکم، کہ صبح صبح چلو اپنی کھیتی پر. صبح میں 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صباح جو ارلی مارننگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے تو وہ اشراق ہو جاتا ہے، اور پھر غدات ہوتا ہے اس کے بعد کا وقت. تو ارادہ تو انہوں نے کیا تھا کہ صباح کو نکلیں گے، لیکن نکلتے نکلتے غدات ہو گئی، تھوڑا لیٹ ہو گئے. کہنے لگے اب بھی نکلو. انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر ہو تم کچھ کاٹنے والے. اگر پچھلے پیر گئے تو غریب آ جائیں گے، اس لیے جلدی نکلو، جلدی چلو اور چل کے اپنے باغ کو سنبھالو. فانطلقوا، تو وہ چل دیے، باغ کی طرف چل دیے. وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، وسپر کر رہے تھے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں. اور باتیں بھی باغ سے متعلق تھیں، تو اس لیے کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے چپکے چپکے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج تو بالکل تم پر کوئی مسکین آنا ہی نہیں چاہیے، ہرگز داخل نہ ہو تم پر کوئی مسکین. لا یدخلن، یعنی بڑی شدت کے ساتھ کوئی ایک نہ آ سکے. اور واقعی اب کوئی ایک بھی نہیں آئے گا. تمہیں کیا پتا کہ کیا ہو چکا. اب آپ دیکھیے کہ وہ اپنے طور پر سارے طریقے اختیار کر رہے تھے مساکین کو روکنے کے، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اپنے کام کو مخفی رکھ رہے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو. اندھیرے میں نکلنا چاہتے تھے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح نکلے غصے کے ساتھ. علی حرد کا ایک معنی ہے غصے پر. علی حرد کے 9 معنی کیے گئے ہیں تفسیر میں، 9 میننگز جی، جن میں سے ایک معنی ہے غصے کے ساتھ. یعنی انہیں مسکینوں غریبوں پر بڑا غصہ تھا. یہ پہلا موقع آیا تھا کہ باپ فوت ہو چکا ہے، اب آج تو سارا مال ہمارا ہے، اب تو ہم ہی لوٹ لائیں گے. اور ساتھ ہی غریبوں پر غصہ بھی کر رہے تھے. اکثر آپ دیکھیں کہ جب کسی کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا دینے کے لیے کسی غریب مسکین یا غریب رشتہ داری کو دینے کی بات ہوتی ہے، تو عموماً لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور ان کا لہجہ کیسے ہو جاتا ہے. یعنی دانت پیسنے لگتے ہیں اور ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے، بس منہ بھی دوسری طرف لگا لیا جاتا ہے اور عجیب طرح کی تنقید کی جاتی ہے نفرت کے ساتھ. تو یہ غریبوں سے نفرت کی علامت کی بات ہو رہی ہے. وغدوا علی حرد، اور وہ چلتے گئے غصے کے ساتھ. تو یاد رکھیے جب کسی غریب مسکین کو نہ بھی دینا ہو تو غصہ، بدمزاجی، منہ بسورنا، بد اخلاقی برتنا یہ کبھی نہ ہو. قرآن مجید میں آتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی کسی کے ساتھ اچھے میٹھے بول دینا اور اس کی غلطی کو معاف کر دینا. کیونکہ بعض اوقات کسی مانگنے والے کا انداز بڑا بھونڈا بھی ہو سکتا ہے، بے وقوفی والا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے درگزر کر جانا، تغافل برتنا، جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہا ہے تم نے. یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت دی جائے کسی کو، کہ باتیں سنا کے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ بھی دیا جائے اور اس کی عزت مجروح کی جائے، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. دوسرا معنی کیا گیا پوری سنجیدگی کے ساتھ، ویری سیریسلی اپنی جاب پہ جا رہے ہیں. پھر معنی ہے خیر سے روکنے پر، یعنی فقراء اور مساکین سے روکنے کی نیت سے جا رہے ہیں. چوتھا معنی ہے وہ ارادے کے ساتھ چلے ہیں، یعنی ایک مشن پہ جا رہے ہیں. پھر پانچواں معنی ہے محتاج ہونے کی سوچ پر، کہ ہم خود بہت محتاج ہیں، آج ہمیں ہی سب کچھ لینا ہے. چھٹا معنی ہے حریص ہو کر، یعنی لالچ سے بھرے ہوئے جا رہے تھے. ساتواں معنی ہے قدرت رکھتے ہوئے،
کہ ہمیں پوری قدرت ہے، کنٹرول ہے کہ ہم جو چاہیں اپنے باغ میں سے لے آئیں گے۔ 8واں معنی ہے غصے کے ساتھ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، وہاں غیظ کا لفظ ہے عربی میں، اصل میں غیظ اگلے درجے کا غصہ ہوتا ہے اور یہاں غضب ہے۔ پھر حرد کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس قریہ کا نام تھا جہاں وہ باغ تھا۔ اور قادرین کے 3 معنی بتائے گئے کہ مساکین پہ قدرت رکھتے تھے، یعنی نہ دینے کی۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اپنے باغ کے معاملے میں اپنی جانوں پر اختیار رکھتے تھے، خود پر اختیار تھا انہیں، وہ سمجھتے تھے ہم سب کچھ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، کوئی تسبیح بھی نہیں کی، کچھ نہیں، بس بہت اوور کانفیڈنٹ ہو کے جا رہے تھے۔ اور تیسرا معنی کیا گیا ہے کہ جانے کا جو وقت مقرر کیا تھا وہاں وہ اپنے وقت مقرر پر پہنچ گئے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قادر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اور مددگار موجود ہوں اور اس کی اطاعت کی جائے۔ جب اس کا مال ختم ہو جاتا ہے تو مددگار بکھر جاتے ہیں، پھر اس کی نافرمانی کی جاتی ہے اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو ابھی چونکہ یہ باغ کے مالک ہیں تو قادرین ہیں۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ نکلے غصے کے ساتھ اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے، ان کنٹرول سمجھتے ہوئے۔ فلما رأوها، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم تو ضرور بھٹک گئے ہیں، ہم تو یہ تو رستہ بھول گئے، ہم تو لاسٹ ہو گئے ہیں، یہ تو کہیں اور آ نکلے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ جلد ہی سمجھ آ گئی کہ ہم محروم ہو گئے، ہم نے فقراء کو محروم کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ اس میں جو بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے نا، وہ ہے کہ غلط ارادے پر بھی پکڑ ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا، ابھی صرف غلط ارادہ ہی کیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے۔ بعض اوقات کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی موقع، کوئی شخص بہت ضرورت مند ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس بہت ایکسٹرا ہو سکتا ہے، تو اس وقت ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی ہیلپ آفر نہیں کرتے کہ اس کو تو کبھی نہیں دوں گی، سب کو دے دوں گی، اس کو نہیں دینا۔ بعض اوقات اپنے قریبی بہن بھائیوں کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ان کے گھر میں تنگی ہے، کھانے کو نہیں، کپڑا نہیں، فیس کے پیسے نہیں، محتاج ہیں، لیکن چونکہ ہماری چاپلوسی نہیں کرتے اس لیے ان کو نہیں دینا۔ تو یہ سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس لیے نہیں کسی کو دے رہے کہ وہ بہت خوش اخلاق ہے، آپ اس لیے دے رہے کہ وہ ضرورت مند ہے اور اللہ کی خاطر دے رہے ہیں۔ تو یہاں ان کی پکڑ کس پر ہو گئی تھی؟ ایک بری نیت پر۔ تو نیت بھی ایک عمل ہوتا ہے انسان کا۔ اب یہ کہ بل نحن محرومون قال اوسطهم، تو ان میں سے جو درمیانہ تھا، اوسط کا لفظی معنی تو درمیانہ ہوتا ہے، منجلا، لیکن عربی میں اس کا معنی کیا گیا ہے اعدلهم، ان میں سے زیادہ عدل والا، معتدل، خیرهم، بہتر، اعقلهم، زیادہ عقل مند، امثلهم، سب سے زیادہ مثالی۔ تو ان میں جو سب سے بہتر تھا، یعنی ان بھائیوں میں سے، وہ کہنے لگا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا، لولا تسبحون، کیوں نہیں تم تسبیح کرتے، اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے کہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی چاہے گا تو ایسا ہوگا۔ تسبیح کیا ہے دراصل؟ سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہ گاروں میں سے ہوں، یعنی میں کمزور ہوں، ساری قوت قدرت تیرے پاس، تجھ میں کوئی نقص اور عیب نہیں، تو چاہے گا تو کام ہوگا۔ کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کیوں نہیں کرتے اور انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ قالو، وہ سب کہنے لگے سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو فوری طور پر انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، یہ ایک اچھی بات تھی ان کے اندر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیک شخص کی اولاد تھے جو بہت صدقہ خیرات کرنے والا تھا، تو جب باپ نیک ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر انہیں اپنی غلطی سمجھ آ گئی اور وہ کہنے لگے سبحان ربنا انا کننا ظالمین، یہ مسکینوں سے روک کے اور ایسی باتیں سوچ کے اور اپنے باپ کے کام کو غلط قرار دے کے ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظلم کر رہے تھے ہم مسکینوں پر اور کر لیا اپنے آپ پر۔
تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملے تو انسان کو ان نعمتوں کو صرف اپنے لیے ہی خاص نہیں کر لینا چاہیے، اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے، بخل سے رکنا چاہیے۔ بخیلی جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں کہ انسان کے پاس نعمتیں ہوں اور وہ خرچ نہ کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخیلی جو ہے یہ تھوڑ دل انسان کی علامت ہوتی ہے کہ دل کا چھوٹا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ نمازیوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تھوڑ دلے ہیں، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتے ہیں، جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بدترین صفت ہے کہ بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہو۔ ایمان کے منافی صفت ہے۔ مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بخل سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، خون ریزی اور محرمات کو حلال کر لیتے ہیں لوگ۔ یاد رکھیے خرچ کرنے میں ہی خیر ہے اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر کرنے کے لیے مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور جو تنگی کرتا ہے دوسروں پر تو اللہ اس کے لیے تنگی کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، لیکن جس نے بخل کیا، بے پرواہ ہوا اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کی سہولت دیں گے۔ اور کامیاب وہ ہے جو شح سے بچا لیا جائے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو بخل کا علاج کیا ہے؟ تسبیح کرنا، جو جیسے وہ بھائی ان کا کہہ رہا تھا نا لولا تسبحون۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک اللہ عز و جل کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یاد رکھیے خرچ کرتے ہوئے ہمیشہ سوچئے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی طرف سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، گن گن کے نہ دیا کرو ورنہ گن گن کے دیا جائے گا، اور کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے اور بھلے کاموں میں خرچ کیا۔ اور بخل سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کیونکہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات۔ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو صرف لوگوں میں خوشحالی نہیں آتی بلکہ اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ جب لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو اپنے چہرے پر اس سے زیادہ ہوتی، چہرے پر ہی نہیں دل کے اندر کی گہرائیوں تک چلی جاتی۔ جب آپ کسی کی بھوک مٹاتے ہیں، کسی کے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، کسی کو کسی بھی طرح مدد دیتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، صلاحیتوں سے، علم سے، یہ سب چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے آپ کے پاس زیادہ کیا ہے، علم زیادہ ہے تو علم دیں، مال زیادہ ہے تو مال دیں، دونوں ہی ہیں اللہ کے دیے ہوئے تو دونوں دیں، کیونکہ فالسابقون السابقون۔ اور اس موقع پر پھر میں یاد دہانی کرا دوں آپ سب کو، اور روز ہی کراتی رہوں گی انشاءاللہ، کہ اس مہینے میں AIS کا سارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم خود بھی آگے بڑھیں گے اور اوروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے تاکہ سب کا حصہ پڑے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے،
اور اجر کا لامتنا ہی سلسلہ جاری ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہم نے غلط کیا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. پھر متوجہ ہوا ان میں سے بعض کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. اب ہوتا عام طور پر یہی ہے، جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور وہ سب کا کمبائنڈ نقصان ہوتا ہے تو پھر سب ایک دوسرے کو بلیم گیم کھیلنے لگتے ہیں. تمہاری غلطی، تمہارا قصور، تم نے کہا تھا، تم نے شروع کیا تھا، تمہارا مشورہ تھا کہ کسی کو نہیں دینا. اور انسان اپنی غلطی بھول جاتا ہے، میں نے بھی تو پھر ہاں ملائی تھی، میں بھی تو ساتھ ہی تھا اس جتھے کے. قالو، پھر کہنے لگے یا ویلنا، ہائے خرابی ہماری. اب خود کو قرض کر رہے ہیں. یا ویلنا انا کننا طاغین، بے شک ہم سرکش تھے، حد سے نکلنے والے تھے. اب آپ دیکھیے مسکینوں کو نہ دینے کا سوچنا بھی سرکشی ہے. ہم سرکشی عموماً سمجھتے کہ کسی پہ حملہ کر دینا یا کسی کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کرنا، یہ بھی سرکشی ہے کہ انسان کو اللہ مال و دولت دے اور پھر وہ اس کو کسی اور پر خرچ نہ کرے. پھر امید، آپ دیکھیے کہ کبھی وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں انا کننا ظالمین، یا ویلنا انا کننا طاغین، پھر ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، پھر امید بھی رکھتے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل کر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اپنے رب سے امید رکھتے ہیں. اور ورش کی قرات میں اس کو یبدلنا پڑھا گیا ہے کہ تبدیل کر کے دے دے گا ہمیں. یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے ان میں کہ سارا باغ جل گیا، یعنی سب کچھ لوز کر بیٹھے لیکن ہوپ نہیں جانے دی، امید نہیں جانے دی. اچھے باپ کی تربیت کا کچھ نہ کچھ تو اثر تھا نا، کہیں نہ کہیں سے تو نیکی نکل آئی. ایک بڑی خرابی میں مبتلا ہوئے لیکن اچھا پہلو بھی سامنے آئے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اولاد کی تربیت میں بعض اوقات ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں اور وہ ہر کوشش کر مارتے ہیں کہ بچے سدھر جائیں. بچے ماں باپ کی باتوں کو بظاہر جھٹلاتے بھی نہیں لیکن ان کے اپنے منصوبے اور پلان بھی ہوتے ہیں. جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے بچوں کو آزمائش میں ڈال کے، جب ماں باپ کی دعائیں نہیں رہتی، ان کے صدقہ خیرات نہیں رہتے، تو ان کے بچوں کو سخت آزمائش میں ڈال کر ان کی اصلاح کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے پورا سیناریو، نیک باپ، سرکش اولاد، لیکن اچھی تربیت کے ٹریسز بھی موجود ہیں. اب آئی مصیبت. اب یہ مصیبت ان کے حق میں کیا ثابت ہوئی؟ خیر ثابت ہوئی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر وہ جو اچھی تربیت کے کچھ آثار تھے وہ ابھر کے سامنے آ گئے. رب کی طرف رغبت کی، رب سے اچھی امید رکھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب، ایسا ہی ہوتا ہے عذاب. دنیا میں ایسی آزمائشیں عذاب کی قسم ہوتی ہیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس نافرمانی پہ اللہ پکڑتا ہے. یہ اللہ کی نافرمانی تھی، صدقہ خیرات اس موقع پر نہ کرنا. ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب تو اور سخت ہے اور بڑا ہے. یعنی دنیا میں یہ مصیبت آئی، توبہ کا موقع تھا، انہوں نے توبہ کر لی، مصیبت ٹل گئی اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو اس سے بہتر باغ دے دیا پھر ان کے اس اعتراف پر، کیونکہ گناہوں کا اعتراف کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے. لیکن جو لوگ ایسی مصیبت کے آنے پر کہ بزنس میں بہت بڑا لاس ہو جائے، ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے، یا اور اسی طرح کی کوئی مصیبت آ جائے، اس پر وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، توبہ نہ کریں، تو پھر یاد رکھیں کہ دنیا کی پکڑ سے کوئی نہیں سمجھا تو آخرت کی پکڑ آگے انتظار کر رہی ہے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، پھر وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. تو یہ واقعہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو دنیا میں کس طرح اس پر پکڑ آتی ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھیے کچھ چیزیں جو اس پورے واقعے سے ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں کہ دولت کا ملنا، نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے اور اس کا جانا بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں کرتے کیا ہیں. یعنی ابتلاء فی السراء والضراء دونوں طرح ہوتا ہے. مومن سراء میں کیا کرتا ہے، جب خوشحالی آتی ہے تو
شکر کرتا ہے، اور شکر ہی کا یہ حصہ ہے کہ اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ تکلیف خوشحالی میں بدل جاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے صرف مال و دولت کا نہ لیجیے، کسی بھی نعمت کو لیجیے. مثلاً آپ کو علم حاصل کرنے کے مواقع میسر تھے، اچانک حالات ایسے بدلے کہ سب کچھ چھٹ گیا. آپ کو دوسروں کی محبتیں حاصل تھیں، توجہ حاصل تھی، کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ وہ محبت ختم ہو گئی. صحت تھی، عافیت تھی، کچھ ایسا کیا. اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ ایک برا منصوبہ ہی بنایا تھا نا، بری نیت کی تھی. تو سوچوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے. تو اصل تقویٰ کیا ہے کہ انسان اپنی سوچ پر بھی چیک رکھے کہ میں کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا منصوبے بنا رہا ہوں. یہ دوسروں کی لیگ پلنگ اور دوسروں کو ایسا نقصان دینا کہ جس کا دوسرے کو تصور بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کی نیکیاں اولاد کو فائدہ دیتی ہیں، اور اولاد کو فائدہ ہوتا ہے چاہے آزمائش کے بعد ہی کیوں نہ ہو. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرے یا ارادہ کرے تو اس میں اللہ کا نام ضرور لے، جب قسم وغیرہ کھائیں. پھر اسی طرح اس ڈر سے نعمتوں کو نہ چھپائے رکھیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو مانگ ہی نہ لے، بلکہ خود شیئر کریں، دینے والے بنے. یہ ساری آفت ان پر کیوں آئی؟ کہ انہوں نے دینے سے روکا، بخل کی وجہ سے مسکینوں کا حق روکا. سورۃ النساء میں آتا نا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. تو جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو کچھ لوگوں کے تو حصے ہیں، ان کو تو مل جائے گا، لیکن کچھ اور بھی رشتہ دار آ جاتے ہیں. فوتگی کے موقع پر سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، وہ بچے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، یتیم بھی آ گئے، مسکین بھی آ گئے. وہ گلی محلے میں پتہ چلا کہ آج تقسیم ہو رہی ہے، وہ بھی پہنچ گئے. اب یہ جو وارث بیٹھے ہیں ان کا موڈ آف ہو گیا کہ یہ سارے کیوں آ گئے، اب ہمیں ان کو بھی دینا پڑے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے اتنی چھوٹی اولاد چھوڑ کے جاتے تو وہ ان کے بارے میں کیا چاہتے کہ ان کا کیا ہو. تو تم بھی دوسروں کی اولاد کے بارے میں ایسا ہی نرم گوشہ اختیار کرو جیسا اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. ہم ساری خیر و بھلائی اپنے لیے چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں. آپ خود لقمہ کھا رہے ہو تو آپ کو دوسروں کا بھی احساس ہو، کوئی نعمت ملی ہو تو اس میں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اسی کا ایک حصہ یہ کہ آج کا یہ لیکچر، اس میں سے چند ایک باتیں جو یاد رہیں وہ دوسروں کے ساتھ جا کے شیئر کریں. آپ نے تو ایک خزانہ بھرا، لیکن دوسروں کا کیا حصہ ہے اس میں؟ اور اس میں آپ اگر خود نہیں بتا سکتے تو لنک شیئر کر لیں، لکھ کر کسی کو کچھ بھیج دیں، دوسروں سے بات چیت کریں. یہ سراسر آپ کے لیے عبادت اور آپ کے علم نافع میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ اس سے تو اتنے زیادہ ہمیں لیسنز مل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کی جہاں تک بات ہے نا کہ جو باغ والا تھا اور وہ اتنی زیادہ چیریٹی کرے، تو میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو آپ نماز پڑھی ہے آپ نے کیوں پڑھی ہے، کہ صرف ماما کے کہنے پہ پڑھی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیوں پڑھی ہے. آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ کیوں رکھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے چیریٹی دی ہے یہ کیوں دی ہے، یہاں پہ کیوں نہیں دی، یہاں پر کیوں دی ہے. اور وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. اگر نہیں بتائیں گے تو آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یعنی کسی کو کھانا کھلانے کا کیا فائدہ ہے، یا اگر جیسے اسکول کا پروجیکٹ ہے آج کل سب سے زیادہ اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس کو دینے کے کیا فوائد ہے، کہ کہاں کہاں تک نیکی جائے گی اس کی. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو میں بچوں کے ساتھ ڈسکس بھی، مطلب ایک ہوتا ہے نا روٹین میں بچے فالو کریں گے، میکینیکل سی چیز ہے کہ گھر میں یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ کرنی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ضرور تاکہ ان کا ذہن کھلے اور ان کو پتہ ہو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں کام. اور سیکنڈلی استاذہ یہ کہ بار بار جو یہ جو دونوں واقعات ہیں اس میں ایک چیز بہت آئی ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو غرور والی چیز ہے کہ میری چیز ہے یا ہمارا مال ہے، ہماری اولاد ہے. تو استاذہ اگر اینڈ آف دا ڈے دیکھے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. ایون ہماری اپنی جان یا جسم بھی ہمارا نہیں ہے. مطلب مجھے نہیں پتا میں یہاں سے دروازے تک بھی پہنچوں گی کہ نہیں، ود ان سیکنڈس کوئی بھی چیز ختم ہو سکتی ہے. مال ہے، اولاد ہے، کوئی بھی نعمت. تو جب وہ ہے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ فی غرور، تو میں غرور سے ہمیشہ یہ نکالتی ہوں کہ دھوکے کا، تو یہ تو دھوکے کا ہی سامان ہے نا سراسر. بالکل.
اسی میں اوپر جو بات آ رہی تھی نا کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے، تو لفظ جو آ رہا ہے نا کہ ولا تطع، اطاعت نہیں کرنی. اب یہ کیوں اطاعت کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ انسان لاشعوری طور پر ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ ضرور فالو کرتا ہے ان کو، اور پھر ان کی بات کہہ کے اوپر بات کہہ کے مثال فوراً ہی ساتھ رکھ دی کہ پھر ایسا ہوتا ہے. یعنی بظاہر تو انسان بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، اب انسان وہی طور طریقے، ایون لوگ بزنس میں کس کو فالو کرتے ہیں، کامیاب بزنس کس کو سمجھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کمنٹری بھی کرتے رہتے ہیں کہ آج کل رشوت کے بغیر نہیں ہوتا کوئی کام، آج کل اچھا بزنس ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اطاعت اصل میں پیروی ہی ہے. بالکل. استاذہ اس میں بڑی ایک کام کی بات ہے جو شاید سب کو سمجھیے، ہم سب کو ہی آ جائے تو بڑی آسانیاں ہو جائیں. اس ساری سٹوری کے اینڈ میں جو یہ بات ہے کہ وہ صالح باپ کی اولاد تھے، تو لہٰذا تھوڑا ان کے اندر نیکی کی رمق تھی اور وہ فائدہ انہیں دیا. اسی طرح حضرت خضر سے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو مرمت کروا دیا جو 2 بچوں کی دیوار تھی، اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو یہ ریزن تھی. تو اگر یہ ڈلیما جو پیرنٹس کا ہوتا ہے جس کے لیے وہ مار دھاڑ کر کے اور حرام حلال کی تخصیص رکھے بغیر اولاد کے لیے جو اکٹھا کرتے ہیں، اگر صالح عمل کریں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے جانے کے بعد بھی ان کی پوری طرح ٹیک کیئر کر سکتا ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی، ورنہ دوسری صورت کیا ہوتی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ کے اور بات ختم، اپنی غلطی نہیں مانتے. اتنے بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی پڑھ کے اپنی غلطی نہیں مانتے. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزمائش میں پڑ جائے تو اس کو دوسروں کو بلیم کرنے سے زیادہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو ایک بڑے باغ کا معاملہ تھا کہ مسکینوں کو دینے سے انہوں نے روکا تھا. عموماً گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیز ہو یا عام ضرورت کی چیز ہے، وہ بھی انسان سوچے نا دوسرے کو نہیں دینی، میں نے خود ہی رکھنی ہے. تو ایسا ہوتا ہے یا تو چیز خراب ہو جاتی ہے، یعنی حیران کن بات ہے، یا پھر اس میں برکت نہیں رہتی، ویسی نہیں رہتی. اور اگر انسان دوسروں سے شیئر کرے، بانٹ کر استعمال کرے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت
كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ تعالی جو آیات جن کی ہم نے تفسیر سنی، اب ہم اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے اس میں سے کتنی باتیں ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہیں. ان کو مزید ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ایک دو رائے بھی ہو جائے گی. جی چلیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہمارا ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ ہے آیت نمبر 25 سے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح سویرے نکلے روکنے پر قادر بنتے ہوئے. علی حردن کے 9 معنی جو ہیں وہ بتائے گئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں، تو کوئی سا ایک معنی جو ہے نا سب بتاتے جائیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے فاطمہ سفیان ہے. جی فاطمہ انمیوٹ کیجیے اور بتائیے. جی فاطمہ شاید انمیوٹ نہیں کر پا رہی. نگہت سہیل. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی باجی، اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، تو ایک دو کچھ مجھے میرے ذہن میں کہ اس کا مطلب غصے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پورا سیریس اور سنجیدگی کے ساتھ کرنا اور ایسے کرنا کہ جی جزاک اللہ خیر. آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک سب سے پہلا معنی استاذہ نے شیئر کیا تھا غصے کے ساتھ، کہ وہ بہت غصے کے ساتھ صبح سویرے نکلے تھے، یا پھر بہت سنجیدگی کے ساتھ، یعنی وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے. انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ بس ہم نے جانا ہے اور جا کے اپنے جو فصل ہے باغ کے پھل جو ہیں وہ توڑ لینے. جی فرحت مسعود. جی فرحت. محتاج ہونے کی سوچ پہ کہ ہم خود محتاج ہیں. آج ہم نے ہی سب کچھ لینا ہے اور حریص ہو کر. جی بالکل بالکل، اپنے آپ کو محتاج بنا لیا تھا انہوں نے کہ بس ہمیں ہی سب کچھ لینا ہے. بالکل. اور دوسرا حریص، یعنی بہت ہی زیادہ لالچ سے بھرے ہوئے نکلے تھے. جی جزاک اللہ خیر. جی فرحت جزاک اللہ خیر. کسی اور کو بھی موقع دے دیتے ہیں. جی گلشن آرا. جی گلشن آرا آپ بتائیں گی. جی پورے ارادے کے ساتھ نکلے تھے. پورے ارادے کے ساتھ. جی
جی خیر جی کو جی روکنے جی بالکل، خیر کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، یعنی ارادہ کیا تھا کہ فقراء اور مساکین کو جو ہے وہ آنے نہیں دیں گے، ہاں ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ان سے پہلے پہلے سب چیزیں جمع کر لیں گے. جی تو نیت میں یہ ساری باتیں تھیں. سوچیں یہ ساری کیفیات یعنی جو ایک لفظ کے اندر اتنی ساری باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. جی جزاک اللہ خیر گلشن آرا. جی سعدیہ خالد. جی میم، خیر سے روکنے پر یعنی فقراء اور مساکین سے روکنے کی نیت بھی تھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی، غصے کے ساتھ اور محتاج ہونے کی سوچ پر بھی، اور حریص بھی ہے. جی بالکل صحیح. ایک تو یہ حریص والا پوائنٹ ہو گیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ غصے کے ساتھ یعنی سوری قدرت رکھتے ہوئے وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم نے سوچ لیا اور ہم ایسا کر لیں گے. ہم بھی کتنی باتیں سوچتے ہیں نا کہ اچھا بس ہم تو بس یوں کر لیں گے، یعنی یوں کر کے میں جاؤں گی اور بس میں اس کام کو کر لوں گی. لیکن وہ ایک چیز بھول گئے تھے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو بہرحال جی، اور پھر لاسٹ پوائنٹ جو تھا ایک رہ گیا بس. جی تسنیم آپ بتائیں گی، کچھ ایڈ کریں گی؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی قدرت رکھتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے جو چاہیں گے وہ کریں گے. جی بالکل. جی جی یہ پوائنٹ بھی ابھی ہم نے اس پہ بات کی. بالکل کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم جو چاہیں گے وہ کرنے پہ پوری طرح ہم قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی پوائنٹ لکھا آپ نے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں. ذریعہ بتائیں باجی. چلے تسنیم جزاکم اللہ خیر کثیرہ. جی ذریعہ آپ بتائیں، ایڈ کیجئے. اس قریہ کا نام تھا جہاں وہ 2 باغ تھے. جی جہاں وہ باغ تھا نا، اس جگہ کا نام ہرد جو ہے نا، یہ جو لفظ آیا ہے تو اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ اس باغ کا نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے سارے اس کے پوائنٹس سے جو ہم نے آج سمجھے، اور اس میں سے آئی تھنک ایک بس تھوڑا سا رہ گیا، غصے کا معنی جو. جی ضرور. جی خالدہ بتائیے. انہوں نے تسبیح نہیں کی تھی، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، ان کو نہیں وہ اپنے تو اوپر آگے جا اتنا. کے جی جی وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف اللہ ہر دن کے جو معنی 9 میننگز تھے نا، 9 معنی تھے، وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی ہم آگے اس پہ آتے ہیں تو پھر میں آپ سے جواب لیتی ہوں ضرور انشاءاللہ. جی تو بس یہ ایک پوائنٹ جو تھا نا، شاید پروین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، غصے کے ساتھ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. جی غصے والا. جی اور وہاں پہ غیظ کا لفظ تھا، اور اب غیظ اگلے درجے کا غصہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ غضب کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو یہ اللہ ہر دن کے 9 معنی ہو گئے. چل الحمدللہ آگے چلتے ہیں. آگے وہی بات ہے جو ابھی ہماری ایک بہن شیئر کر رہی تھی. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. کہا ان میں سے بہتر نے، کیا نہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی آئی تھنک خالدہ نام تھا جو شیئر کر رہی تھی ابھی. جی چلے میں نام جو میرے سامنے میں ان کو باری موقع دیتی ہوں. ریحانہ نکھت پہلے ان سے جواب لے لیتے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آیا؟ ان آیات سے کیا سیکھا آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریحانہ نگت کا ہاتھ کھڑا ہے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج یہ ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے تو کل یہ ہم سے چھن بھی سکتی ہے. تو ہر حال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے، شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور یہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی کوتاہی آ جائے، غلطی ہو جائے، کہیں ہم بھٹک جائیں تو فوراً توبہ استغفار کر دینا چاہیے اور اپنی غلطی مان لینی چاہیے. اکڑنا نہیں چاہیے اپنی غلطی پر، اور اس کا بلیم کسی دوسروں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ خود مان لینا چاہیے کہ نہیں ہم ہی غلط تھے، ہم سے ہی یہ سب غلطی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف فرما دے. بالکل اپنی غلطی کو پہچان لینا کہ ہم نے یہ چیز مس کی ہے، ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے نا. ٹھیک ہے گناہوں کا جی. کوئی اعتراف اور جو ہے اس نا میں وہ کچھ؟ بہت ضروری ہے. جی ایمان، جی ایمان کچھ ایڈ کریں گی؟ جی ایمان. میں اس میں اپنا ایک پرسنل چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں جو استاد نے حدیث بھی شیئر کی تھی نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی جو تسبیح ہوتی ہے
کہ جب آپ کا دل بخل میں ہوتا ہے نا تو پھر آپ یہ تسبیح پڑھیں. کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میرا جو ہے مال کو دینے میں بالکل دل نہیں کرتا تھا اور کچھ بھی دینا بہت مشکل لگتا تھا. لیکن پھر جب مجھے یہ پتا لگا صبح شام کے اذکار اور اس میں یہ تسبیح میں نے پڑھنا شروع کی تھی, الحمدللہ یہ میرا اپنا پرسنل اتنا خوبصورت ایکسپیرینس ہے کہ اس کے بعد وہ تسبیح کا جو اجر ہے وہ تو ہے ہی کہ آپ کو اتنا اجر ملتا ہے کہ آپ نے سونے کا پہاڑ خرچ کر دیا, لیکن ہاتھ اتنا کھلا ہو جاتا ہے اور دل سے وہ جو بخل ہے نا وہ نکل جاتا ہے. تو یہ واقعی میں بہت کام کرتا ہے اگر ہم اس کو عقیدے کے ساتھ اور صحیح طریقے سے سوچ کے کریں تو. جزاک اللہ خیر, بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان ہے, یعنی ان کی صفت کیا ہے کہ وہ ہر عیب, نقص, کمی, کمزوری سے پاک ہیں. ان کے پاس تو خزانے ہیں نا. تو اصل شکر کے لائق ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے. تو یہ جب ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ دینے والی ذات وہ ہے اور وہ تو جتنا چاہے دے سکتا ہے, جب یہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس چیز کو, اس نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں, تو اس کو راضی کرنے کے لیے, شکر ادا کرنے کے لیے, اس کو اللہ کے راستے میں دینے پہ ہم تیار ہو جاتے ہیں, ہمارا دل آمادہ ہو جاتا ہے. یہ وہ تسبیح ہے, یعنی پڑھنے کا جو دل کے اوپر اثر آتا ہے نا, وہ یہ ہے ایکچولی کہ اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب اور نقص سے. تو الحمدللہ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطی بھی دکھا دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھا اپنا جو ایکسپیرینس دیا نا, جزاک اللہ خیر. جی کون کچھ کہنا چاہ رہے؟ شاہدہ. جی شاہدہ آپ کہیے. جی اس میں یہ کہ جیسے وہ اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا, لیکن باپ کی وراثت کو وہ کسی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن اتنی بربادی کے بعد ان میں ایک اچھی امید باقی تھی کہ انہوں نے توبہ استغفار کی, کیونکہ باپ بہت صالح تھا اور اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں ان کے کام آئیں, اور ان کی والدین کی تربیت کا بھی اثر تھا. تو ان کے دل میں خیر پھوٹ پڑی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور اسے بہتر ہمیں دے گا. تو ہمیں اپنے مال کی تقسیم کے وقت بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں, یتیم مساکین کو اپنے مال سے ان کے بھی حصے لگانے چاہیے. اپنی سوچ کو یعنی غلط کاموں پہ نہیں لگانا چاہیے. ہر جو بھی کام ہم کریں اللہ کے نام سے سب کریں, کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. جی بالکل, اور دینے والے بنے, اور اچھے والدین کی تربیت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. آپ نے بالکل جیسا کہ آیت ہی بتا رہی ہے نا کہ ان میں سے ایک تھا جس نے سب کو یاد دلا دیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, اور الحمدللہ سب نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا. آمین. جزاک اللہ خیر شاہدہ. جی چلیں, کوئی اور اگر اس جو باتیں ہو چکی ہیں ان سے ڈفرینٹ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہو تو میں اس کو چانس دے سکتی ہوں. تسلیم کریں. جی تسلیم بولیں. جی ہے کہ ہم صرف ہم یہ ہر چیز پر یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی ہر چیز پر قادر ہیں, اور اپنی اپنی بری نیتوں سے بچیں, اللہ کی نعمتوں کو نہ چھپائیں, اور وقت ضرورت مسکین اور غربا کو یہ نہ دیکھیں کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں برے ہیں, وہ ہمارا کہاں مانتے نہیں مانتے, اگر ضرورت مند ہے تو ان کو ضرور دیں. صحیح, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اس پورے واقعے میں سے یہ بات بھی سیکھنے کے لیے ملتی ہے ہمیں. میں رضیہ کون بات؟ جی رضیہ, بس آخری اس آیت سے متعلق میں آخری کمنٹ لے رہی ہوں, آخری جواب لے رہی ہوں. جی رضیہ. بخل کا علاج جو ہے وہ تسبیح ہے. شاباش, کتنی مختصر اور جامع بات کہی آپ نے. بارک اللہ فی علم کی, اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کریں کہ بخل کا علاج تسبیح ہے. اور اور یہ بات ہمیں پہلے جو ایک ہماری بہن ہے جنہوں نے اپنا وہ بتایا تھا کہ وہ بھی بخل ان کو دل میں محسوس ہوتا تھا, ان کا بھی بالکل یہی جواب تھا. انہوں نے اپنی پریکٹیکل اگزامپل دی اور آپ نے ایک جامع جملہ کہہ دیا. یہ ہم سب کو لکھ لینا چاہیے کہ بخل کا علاج تسبیح ہے, اللہ کی تسبیح کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی آگے چلتے ہیں. جی تو یہ بڑا ہی اہم ٹاپک تھا آج, جو اس قصے کا جو کور تھا, جو خلاصہ ہے اس کے اندر جو جس برائی کی اللہ تعالیٰ, اخلاقی برائی کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے ہی بخل نا. تو آج کے سبق میں بخل کے کون کون سے نقصانات بتائے گئے ہیں. میں کائنڈلی آپ اپنی باری کا انتظار کیجیے گا, میں نام لیتی جاتی ہوں. جی عسکری بیگم آپ بتائیے, کوئی ایک نقصان بتائیے, بخل کا کیا نقصان پتا چلا؟ جی بخل کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے اندر تقریباً ساری مطلب لوگ ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. بس جو چیز ہمیں دی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ صرف ہم اپنے لیے استعمال کریں,
बल्कि अगर हम उसको कुछ लोगों में बांटते रहें तो वो बढ़ता है। तो बुखल का शाबाश। सबसे नुकसान फिर उल्टा हो गया ना, इसका इसका उलट क्या हो गया, फिर उसमें क्या नहीं रहता, उसके अंदर बरकत नहीं रहती, बरकत खत्म हो जाती है अगर आप जी, उसको। बरकत खत्म हो जाती है, जी बिल्कुल, क्योंकि दूसरों को जब देते हैं तो वो बढ़ता है, और जब नहीं दे रहे बढ़ता तो ज़ाहिर है उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना अल्लाह ताला। और फिर जैसे इस किस्से में क्या हुआ, वो नेमत अल्लाह ने छीन ही ली, बाग ही खत्म कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह का अस्त्री बेगम, जो जी जज़ाकल्लाह खैर। फरहत फरहत जी कंदील दुरानी, जी कंदील, एक नुकसान आप बताइए। बुखल और ईमान इकट्ठे नहीं हो सकते, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट की चीज़, और इसमें एक है ईमान के मुनाफी सिफ्त है बुखल जो है, जी बिल्कुल गुनाहों के बिल्कुल, दरवाजे खुलते हैं इससे। बस जज़ाकल्लाह खैर। जी कंदील, ठीक है, आपने दो बता दी। ईमान के मनाफी सिफत है, दिल में ईमान और बुखल जमा नहीं हो सकते, ये एक ही बात है। और दूसरा, गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं। अनीला जमान, जी अनीला। जी वो जी बुखल से अल्लाह ताला अपनी नेमतें छीन लेता है। जो नेमतों की कदर नहीं करते वही बुखल करते हैं ना, तो अल्लाह जी ताला जी, अपनी नेमत छीन लेता है। बखील से अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेते हैं, जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी सना जवाद, जी जो दूसरों के लिए तंगी करता है अल्लाह ताला उसके लिए भी तंगी कर देते हैं। जो दूसरों के लिए खुले बिल्कुल दिल से शादगी से खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें फराखी देते हैं। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल। अंबर मलिक, एक पॉइंट रह गया बस, वो भी अगर कोई बता दे तो बस फिर इसको मुकम्मल करते हैं। जी खर्च करने से खैर, खर्च करने में खैर है, और खर्च करने से माल कम नहीं होता, और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक। लेना सरकशी है। इसमें जी बस एक पॉइंट, जज़ाकल्लाह खैर अंबर, जो आपने पॉइंट्स थे ये ऑलमोस्ट किसी दूसरे अल्फाज में लेकिन रिपीट हो चुके हैं। तौकीर, मैं जी मैं तौकीर। बताऊं रानाश, जी इसमें ये है कि जो कोई अपने नफ्स के बोझ से बचा लिया गया, यही लोग हैं वो फलाह पाने वाले। जी, और नुकसान क्या होगा, फलाह नहीं मिलेगी, ठीक है ना, जी सही है ना, बिल्कुल। नुकसानात की बात कर रहे थे कि जो बुखल में पड़ा रहा वो बस फिर एक दिन नुकसान में ही पड़ जाएगा, एक दिन उसकी पकड़ हो जाएगी। जी फरहाना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी। जी गिन गिन कर ना दिया करो वरना गिन गिन कर दिया जाएगा। बुखल से पनाह भी मांगनी चाहिए जी क्योंकि ये तबाह करने वाला है। बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, हलाक करने वाला है, बिल्कुल। और एक ये कि गिन गिन के ना दो, यानी बुखल ना करो वरना फिर तुम्हें भी गिन गिन के ही दिया जाएगा, जी बिल्कुल। जी इसमें एक ये पॉइंट था, शायद किसी ने ये वाला इन अल्फाज में नहीं कहा कि वो अपनों का खून बहाने से भी बाज नहीं आता, यानी इतना ज्यादा इंसान आगे निकल जाता है बुखल में। अब जो सबसे पहली बात उस्ताद ने कही थी ना, वो ये थी कि बुखल करना अल्लाह को पसंद नहीं है। ये बात तो सबसे पहले हमें हमारे दिल पे लिखी होनी चाहिए कि अल्लाह को पसंद नहीं है बुखल करना। तो इंशाअल्लाह ताला इन बातों का हमने ख्याल रखना है। जी अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाग वालों के वाक़े से आपने क्या सीखा। अब ये आपके जनरल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। जी जी फरहत, जी फरहत बोलिए। जी इसमें यह है कि जैसे बखीली जो है ना थोड़दिल इंसान की अलामत होती है, तो हम अपने आप का अपना जायजा लेंगे कि हम लोग जो है किस टाइप के लोग हैं और हमारे अंदर ये चीज है कि नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये अगर आदत है तो खत्म करनी होगी। बिल्कुल, और हम सीख ही इसीलिए रहे हैं कि हमने अपने अमल में जहां जहां इस्लाह की जरूरत है इंशाल्लाह इस्लाह करनी है। जज़ाकल्लाह खैर फरहत। आलिया अकबर, जी मुझे ये समझ में आया है कि माल की मोहब्बत जो है वो अल्लाह ने माल एक नेमत के तौर पे दिया है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा दिल में बिठा लेनी कि उससे फिर इंसान लोगों को उससे फैज याब ना कर सके, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल, वो फिर जो हमारे पास है ना वो भी एक दिन फिर चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रही, अगर बस हिर्स बढ़ती जाए, और यही बुखुल होता है। बखील शख्स होता है ना, आपको पता है, वो ना खुद पे खर्च करता है ना दूसरों पे खर्च करता है, ये भी एक चीज उसके अंदर होती है। बाज़ औक़ात वो खुद पे भी नहीं खर्च करता। जी रोहमा शाजिब, रोहमा बाजी, जी मैंने इस चीज से मेरे जहन में यही पॉइंट आया है कि हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं, असल मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला से खास और खास दुआ ये करते रहना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, हम जहाँ उसको अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं वहीं पे दूसरों के साथ उसको शेयर करके अपनी आखिरत को बेहतर करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। असल मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हैं, और हमें तो बस शुक्रगुजारी हमारे अंदर होनी चाहिए, और दूसरों से हम शेयर करें तो यही शुक्रगुजारी है। जी। जरी गुल। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं बताऊं रुबीना। जी बताइए। जी बाजी, मैं जरी जी जरी जरी गुल। जी जरी, पहले आप बताइए। जी जरी बाजी, मैंने ये सीखा है कि किसी भी काम में कुछ भी करने का इरादा हो तो इंशाअल्लाह कहना बहुत जरूरी है। अल्लाह को नहीं याद करेंगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करेंगे। डेफिनेटली 100% करेक्ट बात कही आपने। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सारे इरादों के साथ इन अल्फाज को कहना, और कॉन्शियसली कहना, इस यकीन के साथ कहना कि सारी कुदरत अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जरूर होगा, और अच्छा गुमान रखना अच्छा अल्लाह ताला से, ये बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गई हूँ, अगर आप में से उसमें भी कोई अपना इनपुट देना चाहे कि हम बुखल कैसे करते हैं, इसकी अमली मिसालें, मुझसे मिस हो गया। तो अगर कोई अमली मिसाल देना चाहे, माल का बुखल और उसके अलावा और कौन कौन सा होता है, अगर आप में से कोई इनपुट देना चाहे तो जरूर दे। जी। डॉक्टर वजीहा। दोनों चीजों पे एक एक पॉइंट कहना चाह रही थी बाघ वालों के वाक्य से। एक ये जो पॉइंट है ना इसमें कि अपने आप को मोहताज समझना, ये वाली जो कैफियत है ये आजकल बहुत आम है कि हम यही समझते रहते हैं कि इस चीज की तो हमें ही जरूरत है और हम ही इसके हकदार है, तो हम फिर आगे मिस्कीन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं उस चीज की वजह सही से। तो फिर वो नाशुक्री सही। भी पैदा करती है और खुद भी आप देने में फिर वो वही अल्टीमेटली फिर वो बुखल आना शुरू हो जाता है। और एक जो सही। बुखल जो अमली वाक्य बुखल का अमली जो पॉइंट मुझे लगता है वो ये कि हम दूसरों की तारीफ करने में या मुस्कुराने में भी बहुत ज्यादा बुखल से काम लेते हैं, मतलब सिर्फ एनकरेज करने के लिए एक मुस्कुराहट देने पे भी बुखल करते हैं माल के अलावा। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये दिल का बुखल होता है कि दूसरे की खूबी की तारीफ या उसका एतराफ करना बहुत मुश्किल लग देख रहा रहे होता होते हैं है। उसको, बस उसको मुंह से करना हम्म। कहना जो है ना वो नहीं कर पाते। अल्लाह ताला हमें दिल के बुखल से भी निजात अता फरमाए। आमीन। और जी जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर वजिया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। शाहीन अख्तर। जी। हमारा चाहे सोर्स ऑफ इनकम जो भी हो, तनख्वाह वाले हो हम या बिजनेस वाले हो, जो भी हो, जैसा हमारे पास माल आता है हमें सबसे पहले फी सबीलिल्लाह इसमें से एक हिस्सा चैरिटी के लिए, सबका खैरात के लिए निकाल लेना चाहिए। ये सोचे बगैर कि अगर मैं इसमें से ये निकाल रही हूँ तो शायद महीने के आखिर में मुझे हाथ तंग ना हो जाए, क्योंकि अगर हम ये इस वक्त निकाल देंगे तो अल्लाह ऐसे रास्ते पैदा कर देता है और ऐसी आसानियां कर देता है हमारे लिए गैब से कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता कहाँ से हमारे रिस्क में इजाफा हो गया और हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम तंगी से गुजरे हैं। तो सबसे पहला काम बिल्कुल हमें सबके लिए एक हिस्सा निकालना चाहिए अपने आमदनी में से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी टिप दी शाहीन अस्सलाम ने वालेकुम। कि मैं हमें बताऊं क्या करना चाहिए। जैसे ही हमारे पास चाहे हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे ही हमारे पास महीने का वो जो एक आता है लमसम अमाउंट, उसमें से फौरन कुछ ना कुछ सदका कर दें तो इंशाल्लाह सारे माल में बरकत हो जाएगी। जी रुबीना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी मैम, ये कहना चाहती हूँ कि इंसान के पास जितना भी माल हो, जितना ज्यादा भी माल हो, मगर उसका अपना माल वही होगा जो उसने अपने हाथों से यतीमों पे मस्कीनों पे खर्च किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो उसने सेव कर लिया, महफूज कर लिया, बाकी तो उसने वो महफूज यहीं कर रह गए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। जी बुशरा यास्मीन। मैम कि अल्लाह तबारक व तआला, इससे ये सबक तो ये सामने आता है, जारी बात है कि पर हमारी बुशरा, आप कोई नहीं होती। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपने हैंड फ्री तो नहीं लगाए हुए? जी मैंने आपकी हैंड फ्री लगाई हुई थी। जी 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 अब आ रही है। अब आ रही है बात, अब बहुत क्लियर आ रही है। जी जी ये बाग वालों के वाक़े से मैंने एक बात तो ये सीखी है कि जो कुछ भी अता होता है वो जारी बात है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हमारी उसमें कोई वो नहीं होती, अल्लाह ताला की अनायात होती हैं। तो हमें आजिज़ी को हर हाल में मलूज़े खातिर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कुछ मैं अपने तौर पर मैंने बाग वालों से सीखा कि ये अल्लाह ताला की ही मलकियत है, अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। हमें अपने बच्चों को भी ये दर्स देना चाहिए। जैसे बाग वालों के बाप को चाहिए था कि वो अपने बच्चों को भी इस बात का दर्स देता कि अल्लाह ने माल दिया है तो माल के खर्च करने की क्या फायदे हैं, और इसको अगर हम खर्च नहीं करते तो इसके क्या नुकसानात होते हैं। तो इस दर्स से भी जारी बात है वो अच्छा तासुर लेते हैं, जिस तरह के और तरबियत से, यानी उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। तो हमें बच्चों की तरबियत करते हुए भी इस चीज को
جو ہے وہ سامنے رکھنا جی چاہیے. بالکل، ایک سٹوری کی طرح بچوں کو سنا سکتے ہیں کہ قرآن میں جی یہ جی سٹوری آئی ہے. بالکل جی جی بالکل. بالکل جی جزاک اللہ خیر جزاک بشرا. جزاک. جی الکا ندیم. السلام علیکم. ویسے وعلیکم تو السلام. بہت سارے ٹپس ملے اپنی ادر سسٹر سے بھی کہ کیسے کرنا ہے، مال کو کیسے خرچ کرنا ہے. بہت اچھے ٹپس تھے ساروں کی طرف سے جو ملے. لیکن ایک چیز جو سبق سے یہ ملی ہے کہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، مال دولت اولاد، یعنی کہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم اتنی تکلیف لیتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں چھوٹی سی بات پہ، دل کو لے لیتے ہیں. تو یہ تو آج پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے ہلاک بہتر کر لیں، اپنے اندر سے بخل ختم کر لیں، اور پھر اچھے طریقے سے اپنی اولاد کو سمجھائیں تاکہ یہی صدقہ جاریہ ہے، یہ تو باقی رہنے والا ہے. اگر اولاد کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ کیسے ان پٹ کرے گی اپنے اندر. تو بہت اچھے ٹپس ملے اور بہت آرام سبق تھا آپ لوگوں کا. بہت جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمد بہت للہ. سمجھ آیا تھا. اور جو آپ نے بات کہی ہے نا، اس میں سب سے اچھا ٹپ پتہ ہے کیا تھا الکا؟ کہ ہاں وہ شخص جو نیک تھا تو اس کی اولاد اس کے سامنے نہیں، تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ نیک ہو گئی اور اس کے اندر وہ آثار باقی تھے اس کی اچھی تربیت کے. تو آپ اور میں اور ہم میں سے جو بھی والدین ہیں، ان کو ایکچولی خود اپنے عمل سے اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور ہمارے ایگزیکٹلی. جتنا ہم اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے بچوں میں وہ بات ضرور آئے گی. ہاں آج یہ چیز سے ڈر لگا اور دل میں فوراً بچے آ گئے، کیونکہ پہلے اس طرح نہیں سوچا. جی ہم سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس طرف مائنڈ نہیں گیا. لیکن آج الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ان کو بھی بتانا ہے، ان کو بھی سارا کچھ کرنا ہے، ان کے اندر سے بھی وہ چیزیں ختم کرنی ہے. آپ لوگوں نے بہت اچھا لیسن دیا. تھینک یو، الحمد جزاک اللہ. للہ. اللہ وہی آپ راضی کی. ہو جائے آپ سے. آمین. اور بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، بچوں کے ہاتھ سے کزنس کو گفٹ دلوائیں. یہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں کہ وہ دینے والے بنے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ممتاز انشاءاللہ. منتظر. جزاک اللہ خیر. جی ممتاز منتظر. جی باجی. باجی مجھے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. باجی مجھے اس بہت ساری باتیں سسٹرز نے بول دی ہیں، بہت اچھی اچھی جو پوائنٹس تھے. تو ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ کہ انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے نا، لیکن اگر کوئی وہ بالکل. گناہ کرے، غلطی کرے تو فوراً ربنا انا کنا ظالمین، وہ اس چیز کا اعتراف کرے. اگر اس نے اعتراف جی کر لیا، اس نے مطلب توبہ کر لی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا. ابھی تک تو وہ دیکھا جائے گناہ کر رہا تھا یا غلطی کر رہا تھا یا اس کی نیت خراب تھی، تو وہ ایک جی اس طرح کے بندے ناپسندیدہ بندوں میں تھا. لیکن جو ہی اس نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیں گے، ظاہری بات ہے. تو وہ ان کے جی پسندیدہ بندوں میں آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بس تم جو جتنے بھی گناہ کرو، کچھ کرو، واپس توبہ کر لو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ میں نے کہا جزاک بس اللہ خیر. جی بالکل، توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ہے. چلیں جب ہم اپنا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. بہت سارے ہاتھ کھڑے تھے، مجھے امید ہے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ ہوم ورکس ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. پلیز ہوم ورک کی سلائیڈز. جی یہ احادیث ہیں، بہت ساری احادیث آج آپ سے شیئر کی گئی تھیں بخل کے حوالے سے. ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے دوبارہ، اور اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے فیملی گروپس میں، اپنے فرینڈس کے گروپس میں شیئر کرنا ہے. اور یہ ایک دعا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس دعا کو جو ہے اپنی دعا میں شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ اس میں وہ جو بخل جس پہ فوکس تھا آج کے پورے لیسن کا، اس میں وہ والی بری صفت جو ہے وہ بھی اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جتنی اس بڑی جامع سی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل الامور وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات. اے اللہ میں بخل، سستی، بیکار عمر، قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائیں، اپنی پناہ میں رکھیں ان تمام برائیوں سے اور ان تمام آزمائشوں سے. اتنا ہی رکھتے ہیں آج کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور اب ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن ٹائم شروع ہوتا ہے. اوور ٹو یو شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ویری سون جیسے ہی میں آپشن اوپن کروں گی، آپ کے لیفٹ ٹاپ پر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جوائن بریک آؤٹ روم کا آپشن. نہ نظر آئے تو آپ نے اپنی اسکرین کو ٹچ کرنا ہے. ٹچ کرتے ہی آپ کو نظر آ جائے گا 4 باکسز ہوں گے اور ان کے نیچے لکھا ہوگا جوائن بریک آؤٹ روم.
اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے 11 رومز جو ہیں ان کے آپشنز آ جائیں گے. آپ کا جو روم نمبر ہے جہاں آپ کی انچارج ویٹ کر رہی ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور جوائن کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوگا. تو چلیے موو فارورڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو اب آپ سب کو جو ہے وہ یہ آپشن نظر آ رہا ہوگا. کائنڈلی آپ کلک کیجئے اور جوائن کیجئے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا جو اسٹوڈنٹ واٹس ایپ گروپ ہے اس کو کھولیے اور اس میں جا کے دیکھیے کہ آپ کا نام جو ہے وہ کس لسٹ میں موجود ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی ایمبیگوٹی ہو اس حوالے سے تو آپ کلاس کے بعد انشاءاللہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کو پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو چلیے اب بڑھتے ہیں مین روم میں ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف. اوور ٹو یو سمرا باجی. جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر. جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ سننے کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے امید ہے کہ باقی سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے رومز میں جا چکے ہوں گے اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے میں انشاءاللہ ثنا عبداللہ سے شروع کرنا چاہوں گی. جی ثنا آپ ہمارے ساتھ ہیں. ثنا عبداللہ. ثنا جی ثنا ہمارے ساتھ ہے. جی ثنا میں آپ سے سٹارٹ کر سکتی ہوں. ثنا آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں خود کو، ترجمہ سنائیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ثنا سٹارٹ باقی کیجیے. تو ابھی بھی مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا لیکن الحمدللہ اب ہو. الحمدللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فستبصروا پس ان قریب آپ دیکھیں گے، ویبصرون اور وہ بھی دیکھیں گے، بأیکم کون تم میں سے ہے، المفتون فتنے میں ڈلا ہوا، انا بے شک ربک رب آپ کا ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے، بمن اس سے جو ضل بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، بہوا اور وہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں. جزاک باجی اللہ خیر کنٹینیو کریں. ثنا. نہیں جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سنایا، بارک اللہ فیکم. جی میرے پاس نام ہے عالیہ. مدیحہ احسن ہمارے ساتھ ہیں، اگر مدیحہ نے آج ہمیں جوائن کیا ہو. مدیحہ احسن. اچھا چلیں نیکسٹ ہے عالیہ اکبر. عالیہ آپ سنائیں آیت جی 8 سے. فلا پس نہ تطیع آپ اطاعت کیجیے المکذبین جھٹلانے والوں کی، ودو وہ چاہتے ہیں، لو کاش تدہنو آپ نرم پڑ جائیں، فیدہنون تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، ولا جی اور نہ. اس کو جی کمپلیٹ کر جی لوں. جی کمپلیٹ کر لیں. ولا اور نہ تطیع آپ اطاعت کیجیے کل ہر حلافن بہت قسمیں کھانے والے کی، مہین بہت مہین بہت نہایت حقیر. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ. جی مہین کا مطلب ہے نہایت حقیر کی. جی عالیہ جزاک اللہ خیر. ہاں ہینڈ ریز ہوا ہے. عائشہ علی آپ سنانا چاہتی ہیں؟ چلیں آپ سنا دیں پہلے. جی عائشہ آیت 11. جی جی سنائیے آیت 11. ہم مازن بڑا ہی عیب جو مشاعن بہت جلنے والا، بنا میم ساتھ چگل خوری کے. جی آگے آگے بھی سنائیں، 3 آیات سنا دیں. ساتھ چگل منا شروع سے سناؤ کیا اس کے آگے سنانا ہے؟ نہیں اس کے آگے ابھی اور بھی تھی نا آیات. آپ نے پورا لیسن جی یاد کر لیا تھا؟ جی کیا وہ. جی پلیز آگے سنائیں. بنائل بہت روکنے والا، للخیری بھلائی کا، متعدن حد سے بڑھنے والا، اسیم سخت گناہ گار، اتلن بدمزاج، بعد ذالکا اس کے، زعیم بے نسب ہے، ان کے کانا جی ہے وہ، زمالین مال والا، وبنین اور بیٹوں والا. بارک اللہ فی علم کی. ٹھیک ہے عائشہ. سمرا باجی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
जी समरमा जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी कि रूम 6 के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैंने मेन सेशन में मूव किया है, तो उनका भी अगर अच्छा यहीं सुन लिया जाए आज इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं फिर उनके नाम उसमें से लिस्ट में से देख लूंगी। ठीक है, मैं जी जी ग्रुप ठीक, मेन सेशन का कंप्लीट कर लूं, फिर उनको ले लेती हूँ। जी जी बिल्कुल, रूम सादिसा, 6। इंशाल्लाह। सादिसा अख्तर, जी सादिसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सादिसा सुनाइए। अन के काना है वो जामालिम माल वाला वबनीना और बेटों वाला इज़ा जब तुतला पढ़ी जाती है अलैहि इस पर आयातुना आयात हमारी काला वो कहता है असातिरु कहानियां हैं तीरुल अव्वलीना पहलुओं की साना सिमुहु अन करीब हम दाग लगाएंगे इसे अला यल खुर्तुम सूंड पर जी यानी मैम ना। जी जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट, माशाल्लाह। शाजिया अलीम, जी शाजिया अलीम। जी शाजिया हमारे साथ हैं, शाजिया अलीम। जी शाजिया हमारे साथ हैं, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। शाजिया अलीम को अगर अनम्यूट कर दिया जाए, या वो खुद अनम्यूट कर लें खुद को। चलें। उसके अलावा सईदा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी सुनाइए। मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, स्क्रीन, हाँ जी। जी जी ये तो आयशा अली, आयशा अली आपने अनम्यूट किया, आप आपसे तो मैंने सुन लिया। शाजिया अलीम, जी शाजिया अलीम हमारे साथ हैं। आई थिंक कुछ मुश्किल हो रही है शायद इनको अनम्यूट डॉक्टर करने में। सईदा मैं हूँ, सईदा इकबाल। जी सईदा इकबाल आप सुनाइए। जी जो स्क्रीन पे ऐसी से फस- फसा जी तुबसिरू, सॉरी, जी 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 जो जो सुनाइए स्क्रीन शुरू पे से। ऐसी है सुनना, जी फसा जी सुनाइए। तुबसिरू, जी जी, बस अन करीब तुम देखोगे, वयुबसिरून और वो देखेंगे, बी अय्यकुम कौन तुम में से, कहाँ कहाँ से हो रहा हूँ? अल मफ्तून फितने में डाला हुआ है, इन्ना बेशक रब्बा का आपका रब, हुआ वो आलमू ज्यादा जानता है, बेमन उसको जो दौल्ला भटका हुआ हो, अन सबीली ही अपने रास्ते से, उसके रास्ते से, वह हुआ और आलमू वो ज्यादा जानता है बिल मुहतदीन हिदायत वालों को, हिदायत याफ्ता लोगों को या हिदायत पाने वालों को। फला जी बस तो काफी ना, है, बस काफी। जी सईदा ओके काफी है, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे अंदाजा हो गया, आपने अच्छा याद किया है, बारकल्लाहु फीकुम। अभी किसी ने अनम्यूट किया था, शायद शाजिया अलीम का अनम्यूट हो गया है। शाजिया अलीम आप हमारे साथ हैं? चलें, जिन लोगों के हैंड रेज हैं उनसे शुरू करते हैं। कंदील दुरानी, जी कंदील आयत 10 से सुनाइए। वाला औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम वाला और ना तो अता कीजिए अतात कीजिए आप कुल्ला हर हलाफिन बहुत कस्में खाने वाले माहीन बहुत हकीर की हम माजिन हम माजिन बड़ा ही ऐब जो है मशाइम और बहुत चलने वाला है बिन नमीम चुगलखोरी के साथ चुगलखोरी के। आगे स्लाइड। मता मन्नाइन, मन्नाइन, हाँ जी वो मैंने बड़ी कर ली है स्क्रीन। मन्नाइन बहुत रोकने वाला है लिल खैर भलाई का, मुअतदिन हद से बढ़ने वाला है, असीम बेहद गुनहगार। जज़ाकल्लाह खैर। जी बस इतना ही काफी है। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफा करें। बहुत अच्छा याद किया था कंदील। जी अनीला जमान। जी उतुल्य बदमिजाज बादबाद जालिका इसके जनीन बेनसब है। अनकाना ये कि है मालिन माल वाला, व बनीन और बेटों वाला। इजा इजा जी जी तुतला जब पढ़ी जाती हैं अलैहि उस पर आयातुना हमारी आयात, काला वो कहता है असातिरुल कहानियां हैं अल अव्वलीन पहलों की। जी सनसिमुहु जी अनकरीब हम जी लगा ठीक है। देंगे उसे।
جی جی انیلا جزاک اللہ خیر. 3 آیات سب سے وہی سنی جا رہی ہے نا آپ. جی بارک اللہ فی علم کی. جی ایمان دانش. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنسمہ ان قریب ہم لگا دیں گے الخرطوم اس کی سون پر. اور سنسیمہ کا دوبارہ بتائیے کیا ترجمہ ہوگا. ان قریب ہم ان قریب ہم داغ دیں گے. جی بالکل داغ دیں گے اس کو. جی اس کو الخرطوم اس کی سون پر ناک پر. جی آگے باجی یہ جی اوپر والی پڑھوں کہ آگے شو نہیں ہو رہا آگے. نہیں. اچھا اتنا مکمل ہو گیا. جی اچھا نیکسٹ شروع سے سناتے ہیں. چلو تبصروا بس آپ بھی دیکھیں گے ویبصرون اور وہ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمْ کون تم میں سے. کون تم میں سے المفتون فتنے میں ڈالا گیا ہے. انا بے شک رب کا تمہارا رب ہوا وہ عالم زیادہ جاننے والا ہے بیمن وہ جو ضل بھٹکا ہوا ہے ان سبیل ہی راستے سے ہوا اور وہ عالم جاننے والا ہے بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو. اچھا یہ جو لفظ تھا نا ان سبیل ہی آخر میں ہی کی ضمیر آ رہی ہے تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے ایمان. اس کے راستے سے. شاباش بالکل. یہ جو ہی ہے یہ ضمیر ہے یعنی اس کا یا اس کی یہ معنی ہوگا اس کے. بالکل ٹھیک. بارک اللہ فی علم کی. جی شائستہ بدر. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شائستہ آیت نمبر 8 سے سنائیے. جی میم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا پس نہ تطیعوا آپ اطاعت کیجیے المکذبین جھٹلانے والوں کی. ودو وہ چاہتے ہیں لو کاش تدہنو آپ ڈھیلے پڑے فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ولا اور نہ تطیعوا آپ اطاعت کیجیے کل ہر حلافین نہایت بہت قسمیں کھانے والے مہین نہایت حقیر کی. ہم ماشاء مازین. اللہ. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر شائستہ. احسنتی. جی اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے ساتھ ہے گروپ روم 6 میں سے جو ترجمہ سنانا چاہتا ہو. ابھی 4 اسٹوڈنٹس نے سنایا ہے. اگر کوئی اور بھی ہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے تاکہ آپ میں ترجمہ سناؤں. سن. جی کون کہہ رہا ہے. عائشہ علی. کومل. جی کومل آپ سنائیے. ہم مازن براہ ایب جو مشائن بہت چلنے والا بھی نامیم ساتھ چغل ہوری کے منائن بہت روکنے والا للخیری بھلائی کا معتدن حد سے بڑھنے والا اسیم سخت گنہگار اتلن بد مزاج بعد ذالک اس کے زنیم بے نسب انکانا کہ کانا ہے وہ ذا مالن مال والا و بنین اور بیٹوں والا. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اتنا کافی ہے. احسنتی. بہت اچھا سنایا کومل. جی جی فریدہ چھٹانی. جی فریدہ آپ سنائیے. اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پہ آیاتنا ہماری آیات قولا وہ کہتا ہے اساطیرو کہانیاں ہیں اولین پہلوں کی. جی سنسیمہ ان قریب ہم داغ لگائیں گے الخرطوم ان کی سونڈوں پر. سونڈ ناک پر. یہ جو لفظ تھا سونڈ پر. سنسیمہ اس میں ہو کی جو ضمیر آ رہی ہے اس کا ترجمہ کیجیے. جی اسے ان قریب ہم داغ لگائیں گے اسے. جی اب ٹھیک بتا دیا آپ نے. بالکل. تو الخرطوم اس کی ان سونڈ پر. قریب ہم داغ لگائیں گے اسے الخرطوم اس کی سونڈ پر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمی کی. جی اتنا کافی ہے. اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ سب نے سنا دیا. اللہ تعالیٰ سب کی ایفرٹس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.